अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब। ग्लोबल फ्लोटेला यानी आलमी जहाज़ों और कश्तियों का एक ऐसा काफ़िला जिसका मकसद सिर्फ ये था कि फ़लस्तीन में जो भूख से बिलखते शहरी हैं उनको इमदाद पहुँचाई जाए। इसराइल ने उससे भी नहीं छोड़ा। ड्रोन्स की परवानों से पहले जो परवाज़ें थी ड्रोन्स की, उससे डराता रहा और फिर रोक लिया और फिर गिरफ्तारियां भी की। बहुत से मुल्कों के, तकरीबन 40 मुल्कों के जो कारकुन हैं, इमदादी कारकुन, उसमें शरीक थे और पाकिस्तान से फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब समेत और भी बहुत से पाकिस्तानी उसमें शरीक थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो बढ़ती हुई एग्रेशन है इसराइल की, इसके ऊपर जितने भी मुहज़्ज़ब मुल्क हैं वो शदीद रिएक्ट कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी तक की जाए इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की, जो कि इस एग्रेशन में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम आज के प्रोग्राम में हम ये जायज़ा लेंगे कि ये जो इतना एग्रेसिव रवैया है इसराइल का, वो मज़ीद क्या इम्प्लीकेशंस ला सकता है एक ऐसी रीजन के लिए जो पहले ही आग में जल रही है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे अपनी नेशनल पॉलिटिक्स का भी, कुछ डोमेस्टिक इशूज़ का भी ख़ास तौर पे जिक्र होगा। जो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन है, जहाँ पे बात तो एहतजाज से शुरू हुई लेकिन फिर पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में बदल गई, मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एक इस तरह के पाकिस्तान के हिस्से के लिए जो पहले ही हसास समझा जाता है। शामी साहब, एहतजाज भी लोग करते हैं, मुतालिबात भी उनके होते हैं और ज़ाहिर है उनका एक जमहूरी और अवामी हक भी है, लेकिन पुरतशद्दुद हो जाना और इस नहज पे आ जाना जिस तरह आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन डेवलप हुई है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए, जब ये जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, तो उसमें बहुत से गैर ज़िम्मेदार अनासर भी शामिल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो तशद्दुद पर ख़त्म होता है मामला। तो ये जो मुज़ाहरे वहाँ हो रहे हैं और हड़ताल हो रही है, उसमें कल ये वाक़या हुआ कि जो जलसे यानी जुलूस में जो मौजूद लोग थे उनमें और पुलिस जो थी, कानून नाफिज करने वाले लोग जो थे, उनमें झड़प हुई। जी। झड़प क्या हुई कि 3 पुलिस के एहलकार जो है वो जाँ बहक हो गए और मुतअद्दद अफराद ज़ख्मी हुए। यानी इतनी पुलिस के लोग जो हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूद थे लोग एहतजाज करने वालों में, उनमें से काफ़ी अग्रेसिव लोग थे और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास जदीद असला भी था। तो बहरहाल ये एक लंबा चल रहा है सिलसिला। और जो हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उसके वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक, उनसे बातचीत होती रही, इनकी कई मुतालबात माने गए। फिर हमारे जो वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के, वो भी गए, अमीर मुकाम साहब भी गए जी। मगर वो दो मुतालबात में बात आके अटक गई। एक तो वो चाहते हैं कि भाई जो हमारे अहले इख्तिदार हैं उनके कोई उनकी मराहत जो है वो कम की जाएँ जी। और दूसरा ये कि जो नशस्तें हैं कश्मीरी मुहाजिरीन की जी असम्बली में 12 नशस्तें हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो बहरहाल सर कोटा सिस्टम की भी बात कर रहे हैं वो, उसके ख़ात्मे की भी। हाँ, कोटा सिस्टम जो भी है, बाकी मुतालबात का तो ऐसी कोई ये सुनने में आ रहा था सारे मुतालबात मंजूर कर लिए, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है और वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख़ुसूसी कमेटी जो है उसको नॉमिनेट की, कई वज़रा पे मुश्तमिल है जी। तकरीबन तमाम सियासी जमातों के पीपल्स पार्टी के जो हमारे राजा अशरफ साहब, परवेज़ अशरफ हैं और कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, वो भी उसमें मौजूद हैं जी। और अब वो राना सनाउल्लाह हैं, आसन इकबाल हैं और दूसरे अमीर मुकाम हैं। अब ये सब लोग पहुँचे हैं जी और जो इनके मुज़ाकरात जारी हैं जी। अब क्या नतीजा निकलता है इसका देखेंगे क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो अदील है हमारे साथ जी, अदील बुराइश साहब हमें हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, अदील बुराइश साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। अदील साहब, क्या ताज़ा तरीन इत्तला क्या है आज़ाद कश्मीर से? शामी साहब, अभी तो मुज़ाकराती अमल जारी है और काफ़ी तवील हो गया है ये मुज़ाकराती अमल, और इसको तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक सामने कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आई। लेकिन हुकूमत के लोगों से हमारी बात हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा जेस्चर दे दिया
बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दे दिया। ये इतनी बड़ी हैवी वेट कमेटी उन्होंने मुजफ्फराबाद भिजवाई, लेकिन अब दूसरी जानिब से सारी यानी अब गेंद उनकी कोर्ट में है और उनकी जानिब से अब एक पॉजिटिव जेस्चर का इंतजार है। और हुकूमत को ये खदशा है कि सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो चुके हैं जो अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनका फायदा उठाते हुए या उनको मजीद उनको एक्सप्लॉइट करके सूरत हाल को पुरतशद्दुद बनाया जिन्होंने। तो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो 38 नुकात थे इनके, इनमें से बहुत से यानी ये जो दिसंबर 2024 8 दिसंबर 2024 को इनका मुआहिदा हुआ, अब बुनियादी तौर पे उस मुआहिदे के बाद जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो बनना शुरू हुआ, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि देखें इनको आटा जो है वो सस्ता फराहम किया, इनको बिजली जो है वो सस्ती फराहम की। इनकी जानिब से कहा जा रहा है जी आटे की क्वालिटी खराब है, बिजली सस्ती कर दी लेकिन लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। फिर जो मुकदमात खत्म होने थे, हमारे साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया गया, वो नहीं हुए, 90 दिन गुजर गए। तो इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको एड्रेस हुकूमत करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत ये भी कह रही है कि इनके मुतालबात तो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इनके मुतालबात की बात कर रहे हैं तो एक अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाह रही थी, रिपोर्ट ये हो रहा था कि जो ओहदेदार हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने कुछ शिकें सामने रखी हैं और कहा है कि जब तक इसको पहले मंजूर नहीं किया जाता हम तो मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जो वो बात कर रहे हैं ना कि असेंबली की नशिस्तों पे एतराज है, मिसाल के तौर पे, यानी जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं वो खत्म कर दी जाए। जी शामी साहब वो कह रहे हैं कि ये मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं इनको कम किया जाए, यानी अगर आप खत्म नहीं भी कर रहे 12 नशिस्तें हैं ना कर दें, यानी जो मुहाजिरीन पाकिस्तानी इलाकों में बसे हुए हैं उनके लिए 12 नशिस्तें मखसूस हैं जी। और वो कह रहे हैं इसको कम कर दिया जाए, इसको 6 कर दें, और ये नशिस्तें इस्तेमाल होती हैं वहां पर जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, और ये उनका ये मुतालबा है। लेकिन उसका शामी साहब एक तरीका कार है, ये वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके चीजें होनी है, यानी वो तो आजाद कश्मीर के आइन का हिस्सा है ना ये। बिल्कुल, वो उसके आइन का हिस्सा है और उस आइनी स्ट्रक्चर में तब्दीली शामी साहब होनी है और वो वहां की असेंबली ने करनी है। और अगर जिस तरह अब ये मुज़ाकराती अमल में वो कहें कि ये ओवरनाइट हो, तो ये हुकूमत ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये चीजें स्ट्रक्चर में तब्दीली से मुतल्लिक हैं। और जो मराद खत्म करने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल वो भी एक बस दिल खुशकुन नारा है। जी बिल्कुल शामी साहब, वो मराद खत्म करने का जहां तक मामला है, अच्छा उसको भी इससे रिलेट किया जा रहा है और उसमें भी कहा जा रहा है कि मराद के नाम पे, चूंकि ये वैसे तो ये जनरल सी बात है मराद का खात्मा और ये इन चीजों को भी ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, इसमें इससे पहले कुछ चीजें तय हुई थी। दिसंबर 2024 में भी ये मराद और ये तमाम चीजें खात्मे वाली चीजों पे बात हुई थी, लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है ये चीजें अभी तक तय नहीं हो सकी। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें शामिल साहब ऐसी हैं जो हुकूमत वाकई ऐसे रिलीफ जो है हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड करने की कोशिश की भी गई है, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नजर आते हैं मौजूदा हालात में। मिसाल के तौर पे जो आटे की जो फराहमी के हवाले से, इतना सस्ता आटा, यानी यहां से जब ये पंजाब से जाता है वहां पर तो उसका मिसयूज भी देखने में आया, लेकिन इसके बावजूद वो तसलसल जारी है। जो बिजली है शामी साहब, इतनी यानी क्रिटिकल सूरत हाल में सस्ती तरीन बिजली की फराहमी, लेकिन दूसरी साइड से ये कहा जा रहा है कि फिर लोड शेडिंग बहुत हो रही है। अब आप इस सारी सूरत हाल को जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पे, जाहिर है आपने इंतहाई महंगी बिजली खरीद के इंतहाई सस्ती देनी है, सब्सिडी देनी है, तो ये तो पाकिस्तान भर के हम दीगर इलाकों में भी जब देखते हैं जहां पे रिकवरीज के इशू होते हैं, जहां पे अनरियलिस्टिक मॉडल्स हैं, तो वहां भी लोड शेडिंग और इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन मंगला डैम से जो बिजली पैदा होती है उसके हवाले से वो अपना इस्तेहकाक जताते हैं ना कि हमें वो बिजली जो है पानी की बिजली है और सस्ती है। लेकिन इससे कतई नज़र ये बताएं कि जो एक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन से अनासर शामिल हैं, यानी कुछ सियासी रहनुमा तो उसमें नज़र नहीं आ रहे। शामिल साहब, बिल्कुल सियासी रहनुमा जो हैं वो बिल्कुल भी उसमें नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो एक नया जो ब्लॉक है उसमें कुछ नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जिस तरह कोई शौकत नवाज मीर साहब हैं, ये गुफ्तगू करते नजर आते हैं,
اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں ہے اور وہاں کے پولیٹیکل سسٹم سے باہر ہیں. یہ تاجر ہیں یا طالب علم ہیں, نوجوان ہیں؟ اس میں تاجر بھی ہیں, اس میں تاجر بھی ہیں, اس میں مختلف وہاں کی یہ کتنے ارکان پہ مشتمل ہے ان کی ایکشن کمیٹی ہے؟ شامی صاحب یہ ایکشن کمیٹی اب تو یہ بہت وسیع ہو چکی ہے, لیکن جو حکومت کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب ایکشن کمیٹی ہم نے دیکھا کہ جو دسمبر 2024 میں جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے, اور اس کے بعد اب اس کو چونکہ اس کا نام بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور اس میں مختلف تنظیمیں جو ہیں وہاں کی اب شامل ہو چکی ہیں, اب تو یہ کافی وسیع ہو چکی ہے. لیکن ابھی یہ جو حکومت کے ساتھ یہ جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں, اس میں ان کے جو مین جو کرتا درتا لوگ شوکت نواز میر اور یہ دیگر جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں. ابھی تک اس کمیٹی کے ساتھ ہونے والی جو گفتگو ہے, جو بات چیت ہے, یہ اتنا زیادہ پرولونگ ہو جانا, یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت ظاہر ہے اس کو حل کرنا چاہتی ہے, لیکن اب ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اب یہ بتانے کی یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں کچھ تو اوور نائٹ حل ہو جائے. مثال کے طور پہ مقدمات کا خاتمہ والا جو معاملہ ہے وہ اس وقت 90 دن کا ٹائم دیا تھا, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ لوڈ شیڈنگ والا معاملہ ہے, اس کا خاتمہ جو ہے کرنے کے لیے کچھ ایسے کام ہے جو انتظامی ہے, کچھ ایسے کام ہے جو لیجسلیٹو اسمبلی سے متعلق ہے, کچھ ایسے کام ہے جو مالی معاملات سے متعلق ہے. تو اس میں میرا خیال ہے چیزوں کو پرائرٹائز کیا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, ظاہر ہے ایک پلک جھپک میں تو حل نہیں ہوگا. اب مذاکرات کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے, تو اس وقت جو احتجاج ہیں ان کی کیا سچویشن ہے؟ کیا وہ فی الحال روک دیے گئے؟ کیونکہ مذاکرات کے اگر ٹیبل پہ آتے ہیں تو پھر احتجاج اور پرتشدد کارروائیاں تو رکنی چاہیے. دیکھیں گزشتہ رات تک تو بہت زیادہ پرتشدد کارروائی ان لوگوں کی جانب سے کی گئی. ان کے جانب سے پولیس کے اوپر بڑا تشدد کیا گیا, لا انفورسمنٹ اداروں کے اوپر ان کی جانب سے تشدد کیا گیا. اور اس وقت بھی پیمز ہاسپٹل کے اندر اسلام آباد پولیس کے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ زخمی حالت میں ان کا علاج یہاں چل رہا ہے. محسن نقوی جو ہیں انہوں نے وزٹ بھی کیا. لیکن اب چونکہ مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے تو ابھی تک ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہ آ رہی ہیں کہ اب وہ گزشتہ رات جیسی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ اب ان کی جو عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ ہے ظاہر ہے ان کی نظریں بھی ان کی جانب ہے, اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب چونکہ یہ مذاکراتی عمل شروع ہو گیا ہے تو اب عوامی ایکشن کمیٹی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کے لوگوں کے جذبات ابھارنے کی بجائے, اس سارے معاملے کو سچویشن کو خراب کرنے کی بجائے ان کو اس میں اپنے ذمہ داری ساتھ ہی موجود رہے گا. سردار عتیق احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, فارمر وزیر اعظم آزاد کشمیر وہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ سر. شامی صاحب آپ کوشچن کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام شامی صاحب, محترم آپ خیریت سے؟ جناب آپ کی تو پوری زندگی جو ہے کشمیر کی تحریک آزادی کی خدمت کرتے اس کے گزری ہے, اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کے آپ فرزند ارجمند ہیں اور ان کے جانشین ہیں سیاسی. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کے ہنگامے ہو سکتے ہیں, اس طرح کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں. تو مجھے تو سردار صاحب یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے نعرہ دیا تھا کشمیر بنے گا پاکستان, تو ایک بچے کی زبان پہ تھا. جی اپنا شامی صاحب محترم آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر سالہ سال سے بہت پرامن خطے کے طور پر دیکھا سنا جا رہا ہے. اس میں سیاسی رواداری بھی تھی, سیاسی استحکام بھی تھا, نظریاتی استحکام بھی تھا, کئی وجوہات ہیں. لیکن یہ پچھلے 2-2.5 سال میں بعض لوگ جو ہیں ہمارے بعض جوان سال بھائی ہیں, مختلف طبقات سے ہیں, کوئی تاجر ہیں, کوئی سماجی کارکنان ہیں, معروف سیاسی کارکن تو ان میں کوئی قابل ذکر ہے نہیں, سوائے ایک لبریشن فرنٹ ایک جماعت ہے اس کے, اور UKPNP ایک جماعت ہے جس کا بیرونی دنیا میں اسٹرکچر ہے. پاکستان کے اندر طرح آزاد کشمیر کم ہے ان کے لوگ. کوئی معروف سیاسی قداور شخصیت اس میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی, لیکن نوجوان ہیں, مختلف مکاتب فکر ہیں, وکلاء ہیں, طلباء ہیں, تاجر ہیں. اس طرح یہ 2-2.5 سال سے مطالبات اور مسائل کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. اس عرصے میں خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے, پاکستان کے میڈیا پر بھی یہ باتیں زیر بحث رہی ہیں اور باقی جگہوں سے بھی, کہ آزاد کشمیر میں دخل اندازی جو ہے آس پاس سے بہت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس بات کو نظر اندازی کیا جا سکتا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی بھی فوجی کارروائیاں ہوں, دوسری کارروائیاں ہوں,
بیرونی دنیا میں مظاہرے ہوں. آپ چھوٹی سی بات سے اندازہ فرمائیے کہ کل یہاں مظاہرے کی تاریخ تھی اور بیرونی دنیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں. اب پاکستانی ہائی کمیشن کا کیا تعلق ہے اس بات کے ساتھ؟ آج تک ہم ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے کرتے رہے ساری دنیا میں. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے پر بیرونی دنیا میں پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں. تو یہ حالات تھوڑے سے معاملات اور مسائل سے شروع ہوئے ہیں, آٹے, چینی, بجلی کے معاملے سے شروع ہوئے ہیں, لیکن یہ ایجنڈا پھیلتا گیا, وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا گیا, لوگوں کے رویے تبدیل ہوتے گئے, مختلف عناصر شامل ہوتے گئے, مختلف قسم کی تقاریر اور گفتگو سامنے آتی گئی. اور سردار صاحب, آپ ابھی لوگوں کے رویے تبدیل ہونے کی بات کریں تو ہم ایک پوری دنیا میں چینج دیکھ رہے ہیں, چاہے کوئی ریناؤنڈ لوگ کسی اس طرح کی تحریک میں شامل ہوں یا نہ ہوں, لیکن نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریئل سٹیک ہولڈر ہیں, وہ آگے آتے ہیں اور اپنا احتجاج بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. تو کیا ہماری حکومت جو ہے اس بدلتی صورتحال کو سینس کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ رہی ہے, اسی لیے اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اتنے پرتشدد ہو جاتے ہیں مظاہرے؟ دیکھیے, حکومت نے کمیٹی بنائی, ان کی ابتدائی طور پر کافی سارے معاملات اور مسائل پر اتفاق رائے ہوا. اس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے ایک 2 رکنی کمیٹی وزراء کی بنائی, اس نے ان کے ساتھ بات چیت کی. آج ایک بڑی ہائی پاور کمیٹی مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان کے جو معاملات اور مسائل ہیں ان میں مسلسل اس عرصے میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ابھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ کوئی 37-38 نکات پہ مشتمل ہے, اور اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر حکومت نے, جو حکومت پاکستان کی کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر کی, انہوں نے اتفاق کیا کہ ان معاملات اور مسائل کو ہم حل کرتے ہیں, اتفاق رائے کرتے ہیں. اور اس کا اظہار جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے بعض ممبران ہیں جن کا سوشل میڈیا پر موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 100% کے قریب مسائل حل ہو گئے تھے اور ہم باہر نکل کے پریس کانفرنس کرنے والے تھے کہ پھر کہیں سے ایسی بات ہوئی کہ یہ سارا سے ساتھ تعطر کا شکار ہو گیا. یہ ان کی زبان سے کہہ رہا ہوں, جو کور کمیٹی ہے جو مذاکرات کر رہی تھی. تو ایسی صورتحال میں کہ جب دیکھیے کوئی دنیا کے مذاکرات ایسے نہیں ہوتے کہ 1 گو میں آپ 100% مسائل حل کریں, لیکن اگر آپ 90%, 98% مسائل حل کرنے کے قریب پہنچ گئے, اتفاق رائے ہو گیا ہے, تو پھر ان باتوں کو ماننا چاہیے. مگر سردار صاحب, یہ جو مارکہ حق کے بعد جو یعنی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے انڈیا کو, یعنی اس سے بھی کوئی یہ تعلق ہو سکتا ہے, کوئی ایسی کارروائی پاکستان کے اندر شروع کر دی جائے, یا کوئی ایسے جذبات کو ہوا دی جائے, منفی جذبات کو, کہ ایسا کوئی رابطہ آپ سمجھتے ہو سکتا ہے؟ شامی صاحب, محترم گزارش یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی بات اور آواز میں ساری دنیا میں مشرق اور مغرب میں ایک وزن ہے, اور جہاں کہیں پاکستان کی بات ہوتی ہے ہمارا پاسپورٹ 134 نمبر سے لے کے نکل کے 100 نمبر پر پہنچ گیا ہے, اور پاکستان دنیا میں ایک بہتر پوزیشن میں, اور ہندوستان کو بہت ہزیمت اور پسپائی کا سامنا ہے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. چین کے ساتھ ہمارے دورے, امریکہ کے ساتھ ہمارے دورے, عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات, یہ 3 4 5 باتیں اکٹھی آپ دیکھیں تو بہت بڑا بوسٹ ملا ہے پاکستان کو ساری دنیا کے اندر. یہ جو سلسلہ ہے اس کے رد عمل میں اگر آپ راجناتھ سنگھ کا بیان دیکھیں, امیت شاہ کا بیان دیکھیں, اور ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں کہ وہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر جس طرح ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ جنگ کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی, وہ لوگ خود سڑکوں پر نکل آئے ہیں, انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے اور وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ہندوستان کا میڈیا اس کو پوری طرح اپنے حق میں, تو یہ بات جو آپ نے کی ہے اس میں 100% وزن شامل ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے, اور یہ جو نعرے اور گفتگو اور باتیں ہیں وہ ساری زیر بحث لانے والی نہیں ہے. تو وہ بہت خطرناک حد تک ایسی ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے بعد آزاد کشمیر کو بھی اس بات کے لیے کہ وہاں بھی بدامنی پیدا ہو, لائن آرڈر کا مسئلہ ہو, افراتفری ہو. میں خدا کا شکر ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے اس بات کی مسلسل نشاندہی کرتا چلا آیا ہوں. 2023 سے میں اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں, سارے ریکارڈ پر, آج کل سوشل میڈیا پر ہے کہ ہم اس خطا دیکھ رہے تھے کہ مسئلے مسائل جائز ہیں, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, انہیں حل ہونا چاہیے. ایکشن کمیٹی کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں, مہذب لوگ ہیں, محب وطن لوگ بھی ہیں, لیکن ایک ایلیمنٹ ضرور ایسا ہے جو آزاد کشمیر میں پرتشدد کارروائیوں پر لوگوں کو اکساتا ہے اور بڑی نفرت انگیز تقریریں اور گفتگو کرتا ہے اور لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جس کو ساری کوریج, پوری کوریج 5-5, 7-7 منٹ مسلسل ہندوستان کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے
4-5 چینل جو ہیں وہ اس کو ایک ہی وقت میں کور کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی میٹنگ کو بھی. تو یہ صورتحال بالکل خارج از امکان نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ. اور پھر لبریشن فرنٹ کے 2-4 لوگ جو 30-40 سالہ پرانے کارکن ہیں، سردار رشید صاحب ہیں اور غازی صاحب ہیں ایک برطانیہ میں، وہ ان کے انٹرویوز چھپے ہیں کہ ہماری صفوں میں دشمن نے اپنے ایجنٹ گھسا دیے ہیں. یہ انہوں نے ان کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ دشمن نے اپنے ایجنٹ ہماری صفوں میں ڈال دیے ہیں کیونکہ ہم نے 30-40 سال جدوجہد کی ہے، اور یہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آج یہ باتیں کرتے ہیں. جس طرح کی بات میں مثال کے طور پر گزارش کرتا ہوں، یاسین ملک پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکنے والے ہیں، لبریشن فرنٹ کے آدمی ہیں، خود مختار کشمیر کے آدمی ہیں، لیکن کبھی پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف اور کشمیری قیادت کے خلاف ان کی زبان سے بات آپ نے نہیں سنی ہوگی. امان اللہ خان کی زبان سے بات آپ نے نہیں سنی ہوگی. یہ بڑے قداور لوگ تھے، لیکن مقبول بٹ نے کبھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کے وجود کے خلاف کبھی بات نہیں کی ہوگی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اب دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ان میں آپ جلوس دیکھیں، جلسے دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، بینر دیکھیں، پوسٹر دیکھیں. ہم سیاسی کارکن ہیں جن کی بار اسی کام میں گزری ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے، اور ہم تو ایک میٹنگ کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا انتظام. سردار صاحب بڑا حساس معاملہ ہے اور آپ نے کھل کر اس کے اوپر بات کی. آپ کیونکہ اب ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں تو ان کے جی شامی صاحب کر لیں. آپ مسائل کی بات کریں تو ہم حل بھی اگر آپ اس کا پیش کر دیں کہ ایک سچویشن تو ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حساس معاملہ ہے اور خطرناک سچویشن ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے پھر؟ تو سردار صاحب یہ بتائیں، اس سے ساتھ ہی بات یہ ملا کہ مسلم کانفرنس جو کمزور ہوئی ہے جی اور اس کا کردار محدود ہوا ہے، یہ اس کے نتائج نہیں ہیں؟ اور کشمیر کی جماعتیں جو ہیں یعنی مجموعی طور پر ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، اور پاکستانی سیاست جو ہے اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے وہاں. شامی صاحب محترم، میں اپنی زبان سے یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا. آپ کشمیر کے پس منظر سے خوب واقف ہیں. قائد اعظم کا یہ فرمان کہ میں سارے متحدہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن جموں و کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس میری جماعت ہے. وہاں سے لے کے شملہ معاہدہ تک یہ بات چلتی رہی، اور شملہ معاہدہ کے بعد ایک دم مسلم کانفرنس کو توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو ایک جماعت بنائی گئی، پھر توڑا گیا، دوسری جماعت بنائی گئی، پھر توڑا گیا، تیسری جماعت بنائی گئی. مسلم کانفرنس کا کردار محدود ہو گیا. جب نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا، پاکستان کمزور ہوگا، تو فطری بات ہے کہ دوسرے نعرے اور دوسرے فتنے سر اٹھائیں گے. مسلم کانفرنس مضبوط تھی تو آپ کے علم میں آپ کو یاد ہوگا امان اللہ خان صاحب، اللہ درجہ بلند کرے، بڑے قداور شخص تھے، انہوں نے چکوٹھی کراش کرنے کا فیصلہ کیا. مجاہد اول وزیر اعظم تھے، تو حکومت پاکستان نے فورس بھجوانی چاہیے، تو مجاہد اول نے انکار کر دیا کہ کوئی ایف سی کی، پی سی کی، آرمی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ایڈمنسٹریشن لوکل جو ہے اسے ڈیل کریں گے. بہت بڑا سلسلہ تھا، بہت بڑا ایونٹ تھا وہ مجاہد اول نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے خود چکوٹھی والا سلسلہ خود ہینڈل کیا. تو مسلم کانفرنس کی کمزوری جو ہے اور مسلم کانفرنس کے ساتھ ساتھ نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کی کمزوری جو ہے اور پرو پاکستان ایلیمنٹ کی کمزوری اور ان کو تقسیم کرنا، یہ بہت نقصان کا باعث ہوا ہے. اور یہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی سے متصادم ہے. اور پاکستان کے دیکھیے، آزاد کشمیر کو پاکستان کا سیاسی اور انتظامی یونٹ نہیں ہے، دفاعی یونٹ ہے، بازوئے شمشیر زن ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہم کوئی اس طرح کا تجربہ نہیں کر سکتے. اور یہ جو پاکستان کی سیاسی اور انتخابی لڑائیاں ہیں، جماعتی لڑائیاں ہیں، یہ لڑنے کے لیے آزاد کشمیر کو موزوں گراؤنڈ نہیں ہے. آزاد کشمیر کو یکجا ہو کے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ رہنے دینا چاہیے تھا، اور وہاں ریاستی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا. اور سارا پاکستان، چونکہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی محبت ہمارے خون میں شامل ہے. پاکستان ہمارے اندر خون بن کر دوڑتا ہے، روح اور جان کا رشتہ ہے، قلب اور جان کا رشتہ ہے. اس رشتے کے اندر آپ جماعتی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کریں اور مسئلہ کشمیر اور تحریک آزادی کو جماعتوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. مسئلہ کشمیر کو آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت، 2 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کے سوال اور جنوبی ایشیا کے مستقبل سے، کیونکہ ایٹمی چاروں میں گرا ہوا خطہ ہے، اس حوالے سے دیکھیں گے تو اور بات ہے. لیکن اگر پاکستان کا کوئی حکمران، سردار صاحب آپ کا بڑا ویژن ہے اس کے اوپر، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اس بات کو آنسر کریں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں انتظامیہ میں یا عوام میں جو ایک گیپ ہے، اس کو برج کرنے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے اس کے لیے کیا سردار صاحب نئے انتخابات جو ہیں ان کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، میں اس طرف آ رہا تھا، آپ نے جو بات کہہ دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت باقی باتوں کے علاوہ اس بات پر غور کرنا چاہیے
کہ فوری طور پر آزاد کشمیر میں کوئی انٹرم سیٹ اپ قائم کر دیا جائے اور 2 4 6 مہینے وہ انتخابی فہرستوں وغیرہ کی تیاری کریں، اور ان لوگوں کو بھی اگر شوق ہے تو یہ الیکشن لڑیں، اسمبلی میں آئیں اور وہاں آ کے اپنی بات کریں، تو آزاد کشمیر میں فریش الیکشن جو ہے وہ بھی بڑی حد تک اس بات کا دیکھیے آزاد کشمیر میں سوائے میرے اور خالد ابراہیم صاحب کے فرزند سردار حسن ابراہیم، ہم دو کے علاوہ تمام کے تمام لوگ ووٹر ہیں اس حکومت کے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. یہ آزاد کشمیر میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس طرح کی کوئی حکومت بھی قائم ہو سکتی ہے جہاں پارلیمانی اپوزیشن ہی نہ ہو، اور اتنا بڑا گیپ پڑ گیا، اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ اس خلا کو ان نوجوانوں نے اٹھ کر باہر اندر سے پور کرنا شروع کر دیا. اس لیے یہ بھی ایک کئی چیزوں میں سے کئی سولوشنز میں سے ایک اچھا سولوشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریش الیکشن پر غور کیا جائے، اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، گورنمنٹ ڈیزالو کر دی جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو یہ مگر سردار صاحب یہ جو بلدیاتی انتخابات تو کشمیر میں ہوئے تھے نا کچھ عرصہ پہلے؟ جی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، بہت اچھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا. یہ جو ایکشن کمیٹی میں شامل کئی لوگ ہیں، کوئی 100-200 ووٹ سے اوپر کسی جگہ کوئی ووٹ حاصل نہیں کر سکا، چونکہ ان کا اپنا جو نعرہ ہے وہ علاقے پاکستان کے مقابلے میں خود مختار کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یہاں میں یہی بھی آپ سے گزارش کروں کہ یہ تو نوجوان ہے، ابھی سیاست میں 2-2.5 سال عمر ہے، تھوڑا وقت لگے گا چیزیں سیکھنے میں. مقبول بٹ صاحب بڑے آدمی تھے، وہ 2 الیکشن پشاور سے لڑے تھے اور وہ 150-200 ووٹ سے اوپر نہیں لے سکے تھے. سردار صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ ہمیں بریک کے لیے جانا ہے. شامی صاحب ہم بعد میں کنٹینیو کر سکتے ہیں یہاں سے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سردار صاحب یہاں پہ ہم شامل کریں گے ایک شارٹ کمرشل بریک، جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہم کر رہے تھے آزاد کشمیر کے معاملات کی. بڑا حساس معاملہ ہے، بڑی حکمت عملی سے ڈیل کرنے والا معاملہ، اس لیے ہمارے ساتھ موجود تھے سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ آزاد کشمیر اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب آپ سولوشنز کے بارے میں ان سے پوچھ رہے تھے، آپ کنٹینیو کیجئے. تو سردار صاحب. جی شامی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے، اور ایک بڑا مطالبہ جس پہ وہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے جو کشمیری مہاجرین ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں ان کی نشستیں ختم کر دی جائیں. جی تو میں تو سمجھتا جب سردار عبدالقیوم صاحب نے، میری ان سے گفتگو اس وقت بھی ہوتی تھی جب یہ دستور بنا ہے، اس وقت تو وہ تو سمجھتے تھے کہ بڑا ایک تحریک آزادی جو ہے اس کو بڑی تقویت ملے گی اس سے، اور کشمیری جڑ جائیں گے آپس میں. تو اب یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 مطالبات ایسے ہیں ان کی طرف سے جو انتہائی مبہم ہے اور غیر واضح ہے. ایک مراعات کا مطالبہ ہے کہ اشرافیہ کی مراعات، اور ایک 12 سیٹوں کا مطالبہ ہے. جہاں تک 12 سیٹوں کا تعلق ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مہاجرین وہ ہیں کہ جن کے ایک گھر میں 4-4 5-5 6-6 لوگ شہید ہوئے، اور برطانوی اخبارات کے مطابق نومبر کے ایک ہفتے میں جموں کے جنگل میں 2.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے. ہم اسے 4 لاکھ کہتے ہیں لیکن برٹش پیپرز نے 2.5 لاکھ لکھا اسے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور تحریک آزادی کشمیر کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کے عزیز و اقارب آج بھی ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کے ساتھ سری نگر میں اور جموں میں پنجہ آزمائی میں مصروف ہیں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے 40 لاکھ غیر کشمیریوں کو باہر سے لا کے آباد کرنے کا کشمیر میں فیصلہ کیا ہے، جس میں سے 32-33 لاکھ لوگوں کو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کر کے کشمیری بنا چکے ہیں غیر کشمیریوں کو، اور اپنی آبادی میں 40 لاکھ کا اضافہ کر رہے ہیں. ہم جو ہے پاکستان میں ان کے ووٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسمبلی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ آف ووٹ بھی چھیننا چاہتے ہیں، ان کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی وقت اگر گلگت کے بارے میں جو ہم مخالفت کرتے ہیں صوبے کی، اس کی آئینی صوبہ بن جائے، دوبارہ 15 لاکھ ووٹ وہ ضائع ہو گیا. تو کل اگر اس صوبہ میں رائے ہوتا ہے، رائے شماری ہوتی ہے شامی صاحب، تو یہ جو 30-40 لاکھ ووٹ پاکستان کا کم ہو جائے، گلگت بلتستان کا ووٹ کم ہو جائے، اور ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں 40-50 لاکھ ووٹ باہر سے آ کے ان کی مرضی کا شامل ہو جائے، تو ہندوستان کہے گا کہ اللہ بسم اللہ آئیں، رائے شماری کرتے ہیں. اور رائے شماری جو ہے یہی مطالبہ ہے کشمیریوں کا، یہی مطالبہ ہے پاکستان کی حکومتوں کا، تو ہم رائے شماری کرواتے ہیں، اس حصہ میں رائے کرواتے ہیں. تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا جو موقف ہے عالمی طور پر اور علاقائی طور پر، اس میں مہاجرین جموں و کشمیر یہ کمیٹی
कायदे आजम के दस्तखतों से साइन हुई थी, और माजरीन की आबादकारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी गुलाम अब्बास उस कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने पाकिस्तान में माजरीन की आबादकारी का काम शुरू करवाया था। गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर जो थे वो उसके मेंबर थे। तो ये जो माजरीन है ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का पार्ट एंड पार्सल है, हमारे आइन का हिस्सा है। इनके वोट को और इनकी हैसियत को कम करना, किसी को तरीक़ेकार पर इख्तलाफ है तो ठीक कर ले, इलेक्शन के तरीक़ेकार पर के धांधली होती है वो ठीक कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें खुशी होगी। लेकिन उनको असेंबली से निकाल देना, ये मैं समझता हूँ वो हमारे आइन का, कानून का, असेंबली का, पार्लियामेंट का, हुकूमत का, डेवलपमेंट का निज़ाम का हिस्सा है। उनको किस तरह से अलग किया जा सकता है, खा वो माजरीन 90 के बाद के हों, खा 47 या 65 के हों, ये सारे माजरीन जो हैं हिंदुस्तानी फौज से सताए हुए हैं जिन्होंने कश्मीर में आके पनाह ली है। तो इसीलिए इसका कोई मुतबादिल रास्ता उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने एक मुबहम सा मुतालबा किया है कि उनकी सीटों को खत्म किया जाए। इसी तरह अशराफिया की बरात उन्होंने कहा है, उन्होंने नहीं बताया कि साबिक वज़ीर जी मुबहम मुतालबा है बरात जी, मैं इसको मुतबादिल हाल उनको बताना चाहिए था कि क्या करें इसके मुकाबले में, और कल हिंदुस्तान जब इस में राय करवाए, रायशुमारी करवाए, क्या करें। इसी तरह अशराफिया की बरात है, उन्हें नहीं बताया कि सेक्रेटरीज की बात की है, MLAs की है, वज़ीर आज़म की है, साबिक सदूर या वज़ीर आज़म की है, जजेस की है, अदलिया की है, इंतजामिया की है, पेंशन की है। उन्होंने कहा अशराफिया की बरात खत्म कर दें। यानी ये ऐसी वेग बात है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है कि क्या खत्म करें, कहाँ से खत्म करें, किसकी क्या चीज़ खत्म करें। तो ये जो मुतालबात हैं इनका कोई ताल्लुक इस तरह के माप के साथ और इस तरह के जत्थे के साथ और इस तरह लोगों के हजूम के साथ और इस तरह के मुजाहिरीन के साथ नहीं है। इस सारी बात को आराम से बैठ के देखने वाला है, स्टडी करने वाला है। और फिर इसमें मैंने ब्रेक से पहले एक बात मैं कर रहा था, एक जुमले में आपकी इजाज़त से मुकम्मल कर लूँ कि ये खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाते हैं। मकबूल भट्ट साहब बड़े आदमी थे, 2 इलेक्शन लड़े, 150-250 वोट से ऊपर नहीं ले सके। KS खुर्शीद साहब बहुत बड़े आदमी थे, वो 5, 10, 15 साल सियासत करते रहे, सदर रहे, लेकिन उन्होंने फिर इस नारे को तर्क किया और खुद पीपल्स पार्टी में जम हो गए और ये रास्ता छोड़ दिया। तो ये अमानुल्लाह खान साहब कहते थे कि जमहूरी अमल है, लोगों ने हमारी बात मानी तो खुद मुख्तार होगा, नहीं मानी तो पाकिस्तान बनेगा वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो मुतालबात किए हैं उनमें जो काबिल अमल मुतालबात हैं अभी तो जो काबिल अमल है, अब चूंकि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो टेबल के ऊपर डिसाइड हो जाएगा क्या गवर्नमेंट उनको दे सकती है और किस चीज़ से वो पीछे हट सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद साहब, आपने अपना विजन हमसे शेयर किया एक बड़े हसास मामले के ऊपर जिसको कि समझने की ज़रूरत है। शामी साहब, आप ये समझते हैं कि थोड़ा देर कर देती है गवर्नमेंट उस जो आवाम की पल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में? ये जो सब कुछ फिर पुरतशद्दुद चीज़ें होती हैं, जानी नुकसान भी हो जाता है जिसकी इतलात हैं, क्या पहले ही मुज़ाकरात के लिए आ जाना चाहिए या इसकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए? मुज़ाकरात तो यानी कई हफ्तों से जारी हैं। एक मुतालबा मंजूर होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा है तो तीसरा आ जाता है। अब तो कम पे सारे मुतालबात जो थे मान लिए गए, अब वो 2-3 बातें हैं उन पे सारा जोर हो रहा है। मेरा ख्याल इसमें देखिए, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे यानी हमसाया मुल्क है उसके जो माहौल है और जो उसको हजीमत उठानी पड़ी है, बिल्कुल, और उससे आप बिल्कुल इसको मुनक़ते नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये एलिमेंट तो यहाँ पे मौजूद है, ये एलिमेंट भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनकी भारी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान उनका वैसा ही वतन है जैसा हमारा है जी। और मेरा ख्याल ये लोग जो हैं जो इक्का दुक्का लोग हैं, चंद छुप के वार करते हैं, नकाब जिन्होंने ओढ़ी होती है, वो कामयाब नहीं होंगे और अपने मसाइल हल करने में कामयाब होंगे। सही, ठीक हो गया। और आज़ाद कश्मीर जो है, आज़ाद कश्मीर में जो एक ऐसी हुकूमत कायम होगी, अगर नई हुकूमत का मुतालबा हो और नए इंतखाबात का मुतालबा हो तो वो भी माना जा सकता है। पर अगर जब मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात हों तब भी हो सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत कर रहे हैं, सही, कोई हुकूमत पाकिस्तान ने के मुकर्रर करदा लोग हुकूमत नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। सर आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल फ्लोटेला की बात कर लेते हैं। आलमी जो मंजरनामे में चल रहा है, एग्रेशन है इसराइल की बढ़ती जा रही है। अभी जो ताज़ा जो वाक़या हुआ है, इमदादी कारकुनान से इस तरह का रवैया, सर कोई प्रेसिडेंट मिलती है आपको? क्योंकि कहते हैं कि जंगों में के भी तो कुछ असूल और ज़ाब्ते होते हैं, सारे ज़ाब्ते पामाल हो रहे हैं। फ्लोटिला है, कोई दुनिया भर के कोई 44 के करीब ममालिक हैं जी, उनके एक्टिविस्ट हैं, उनके वकील हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जनाब नौजवान हैं, वो रवाना हुए हैं
یعنی امداد کرنے کے لیے غزہ کے لوگوں کی کیا امداد کرنے، ان کو جو ان کو غذا فراہم کی جائے، ان کو ضرورت کی چیزیں فراہم کی جائے، جو اسرائیل نے ان کی ناکہ بندی کر رکھی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل کئی سال سے اسرائیل نے جینا حرام کیا ہوا ہے غزہ کے لوگوں کا. اور یہ فلوٹیلا جو ہے وہ کئی چلے ہیں اور بار بار چلے ہیں. 2010 سے دیکھ لیں آج تک 6 بار تو ایسی کوشش ہو چکی ہے اور کہ لوگ دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں. مگر یہ جو ہے فلوٹیلا یعنی جو سب سے بڑا یہ بیڑا کہیں نا، جہازوں کا بیڑا، اور قافلہ کہہ لیں، اور یہ سعود کہتے ہیں، سعود اس کو عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب مزاحمت یا استقامت. یعنی یہ بیڑا وہ ہے جو ایک مزاحمت کرتا ہوا جا رہا ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے اکٹھے ہوئے پوری دنیا سے، یورپ سے، ایشیا سے اور مڈل ایسٹ سے، اور ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے لوگ پاکستان سے ہیں. جو سینیٹر ہیں ہمارے مشتاق احمد خان، وہ ان کا نام آ گیا، اور ہمارے جو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ان کا نام نہیں لیا تو اس پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے. اب خبر آئی کہ ان کا نام بھی انہوں نے لیا ہے. مگر وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ میں جو حفاظت واپسی کا مطالبہ کیا. نہیں یہ انہوں نے کہا ہے، دیکھیے مشتاق احمد خان صاحب ہیں، مظہر سعید شاہ صاحب ہیں، وحاج احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر اسامہ ریاض ہیں، اسماعیل خان ہیں، سید عزیز نظامی ہیں اور فہد اشتیاق ہیں. یعنی یہ اور کئی دوسرے افراد بھی پاکستان سے شامل ہیں. یعنی پاکستان کی ایک بھرپور نمائندگی ہے. اور یہ لوگ یہ غیر مسلح لوگ ہیں، یہ کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں یہ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کی تاکہ ان کو بھوک میں اور پیاس میں ان کی مدد کر سکیں، ان کو ادویات فراہم کر سکیں ان کی بیماریوں میں. اور ان کو اسرائیل روک رہا ہے، اور پورے یورپ میں اس پر مظاہرے ہو رہے ہیں. اور لوگ اسرائیل اور دیکھیں ان کو ابھی اسرائیل کی حدود شروع نہیں ہوئی کہ انہوں نے بین الاقوامی پانی جو تھے، یعنی انٹرنیشنل جو واٹرز جسے کہتے ہیں، ان میں انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا اور رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی اور گرفتاریاں کرنی شروع کر دی. اس سے پہلے ڈرون سے بھی ڈراتے رہے ہیں، ساری اطلاعات جو ہیں وہ، اور کہا کہ یہ جو غیر یعنی جو بین الاقوامی قوانین کی یہ سنگین خلاف ورزی ہے. بہت سے ملک سر اس کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں. کولمبیا نے سب سے زیادہ اس پہ سخت ریاکشن دیا، فوری طور پہ انہوں نے سفیر کو ملک بدر کیا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ختم کر دیا، آزاد جو تجارتی معاہدہ تھا ختم کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور عالمی جو ہے جرم ہے اور کارروائی کی جائے نیتن یاہو کے خلاف. سر یہ آپ سمجھتے ہیں باقی ملکوں سے بھی اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ، اتنے سٹرونگ اقدامات ہونے چاہیے تاکہ پریکٹیکلی کچھ سامنے آئے؟ یہ ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک کی فلوٹیلا جو ہے ایک پیغام بن گیا ہے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا، اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بربریت کے وہ مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں. بچوں کو قتل کیا گیا ہے، عورتوں کو مارا گیا ہے، اور ان کو بھوک سے ان کو مارا جا رہا ہے. تو توقع تو یہ تھی جو مذاکرات چل رہے تھے اور جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پلان آیا، اس کے بعد توقع تھی کہ اسرائیل ان لوگوں کو اجازت دے دے گا کہ وہ آئیں، اور ان کی امدادی کاروائیاں جو ہیں ان کو حوصلہ افزائی کرے گا. کیونکہ اگر جنگ بندی ہونی ہے اور اسرائیل جو ہے اس کو اپنا ہاتھ روکنا ہے تو پھر یہ تو معاونت کر رہے تھے ان کی. بالکل. اگر یعنی جو شخص جس کے اندر کوئی انسانیت کی چھوٹی سی رمق بھی موجود ہو، اس کو تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. بالکل. کہ یہ تو سر پھر یہ ایک اور کوسچن مارک ہے اس سارے معاہدے کے اوپر جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ قابل عمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ رویہ ہے تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اور پھر سر گارنٹی کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ گارنٹی کوئی دے سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اگر اس میں رول پلے کر رہے ہیں تو وہ عمل درآمد بھی کروا لیں اسرائیل سے جتنا وہ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ گارنٹی تو کوئی بھی کسی کی نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا، لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو ہمیں عالم اسلام کو بھی، جو ہمارے 8 لیڈنگ ملک ہیں، ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہی ایک اپنا سافٹ پریشر بڑھانا ہوگا اور انہی کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیے یہ جو پلان ہے ان کا سامنے آیا ہے، اس میں بہت سی تنقید ہو سکتی ہے اور اس میں بڑے نقطے لوگوں نے نکالے ہیں، بڑی خامیاں اور کمیاں تلاش کر رہے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ
आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है। सही सर, आपने इस्लामी कंट्रीज की बात की है, कतर ने अपने लिए तो गारंटी ले ली है सिक्योरिटी की, जाहिर है समझा ये जा रहा है कि कतर एक ऐसा मुल्क है जो प्रेशर डाल सकता है। आप समझते हैं कि इसमें उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से रोल प्ले करना चाहिए? कतर क्योंकि उनका इत्तेहादी है जी। कतर में सबसे बड़ा फौजी अड्डा है अमेरिका का, और कतर पे जो हमला कर दिया इसराइल ने, तो उसके बाद तो बड़ी कतर तो उसके अंदर बड़ी बेइत्मीनानी थी, और अमेरिका जो था अपने इस इत्तेहादी को अंदर जो दिल में वसवसे पैदा हुए थे उनको वो दूर नहीं कर पा रहा था। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर नेतन्याहू से माफ़ी भी मंगवाई, उन्होंने से माफ़ी मांगी है, और अब उन्होंने बाकायदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है कि कतर पे जो हमला होगा तो अमेरिका जो है उसका जवाब देगा, भरपूर फौजी मदाखलत करेगा, यानी अमेरिका पे हमला समझा जाएगा। वैसे ये रवैया कैसा है कि पहले हमले कर लो, सब कुछ कर लो, बाद में माफ़ी मांग लो, क्या ये भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं कि माइट इज़ राइट का? देखिए, जो भी सूरत हाल है वो हमारे सामने है जी। हमें सिर्फ नौहा नहीं पढ़ना, हमें को आगे चीजें भी देखनी है, आगे जो रास्ता निकल रहा है उसको देख, गजा में किस तरीके से खून बंद हो जाए, कुछ तो खून जो है उसका खात्मा हो, और फिर उनको उनकी भूख का और प्यास का खात्मा हो, उनको सांस लेने का मौका मिले, तो मेरा ख्याल। और फिर देखिए ये जो मुआहदा है इसमें ये भी तो है ना कि मुसलमान मुल्कों की फौजें जो हैं वो जाएंगी गजा में। जी बिल्कुल। तो अगर गजा में 20,000 इंडोनेशिया के फौजी पहुंचते हैं और 20,000 पाकिस्तान के पहुंचते हैं और फिर तुर्किया के पहुंचते हैं, उसका कितना हौसला मिलेगा गजा के रहने वालों को, और कितनी फ़ज़ा में तब्दीली आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो हमें बहुत ज़्यादा जो बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा खामी निकाली जा रही है सर, खामी नहीं। एक सवाल की इजाज़त और मुझे दे दें, अभी आप पाकिस्तान और फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी, पाकिस्तान अभी रिलक्टेंट क्यों नज़र आ रहा है? हमने देखा कि जब ये आया पीस प्लान, सबसे पहले तकरीबन पाकिस्तान ने खैर मकदम कर दिया, अब थोड़ा सा डगमगा रहा है, इसकी क्या वजह सर? कोई इंटरनल प्रेशर भी इसकी वजह हो सकती है? हो सकता है ये भी हो, लेकिन कुछ नुक्ते ऐसे हैं जो तब्दील हुए हैं, उससे ज़रा एक हौसला शिकनी हुई है, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर बढ़ाया जाए ताकि वो इस मामले को किसी यानी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और गजा से इसराइल का इनखला हो, वहाँ के लोग जो हैं वो सुकून का सांस लें, और मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें वहाँ सिक्योरिटी फराहम करें, उससे जो तब्दीली वाक़ई होगी उससे इंशाल्लाह बहुत हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और एक बात यह कि जो प्रेस क्लब है हमारा इस्लामाबाद का, उसमें भी कुछ आज पुलिस घुस गई है। जी जी सर, तोड़फोड़ की है पुलिस, मदारीन वहाँ मौजूद थे, और वो उनका पीछा करती करती प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गई, और ये प्रेस क्लब के लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, हम भी इस पर एहतजाज करते हैं, और अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी कहा है कि भाई पुलिस को सरजनिश की है पुलिस की, लेकिन अब ये प्रेस क्लब जो है उसकी तकदीस तो बरकरार रहनी चाहिए, और प्रेस क्लब के साथ इस तरह का सलूक कि पुलिस दनदनाती हुई घुस जाए, ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और अभी आप देखें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चन्योट से हमारे खालिद यासीन चन्योट साहब ये मैसेज कर रहे हैं बार बार, और शाहिद महमूद चौधरी उनके सदर हैं, मलक मोहम्मद अली कामकम सेक्रेटरी हैं, और ये जो हमारे एक दोस्त हैं अखबार नवीस चौधरी मुसब रजोका, जी, और ये इनके खिलाफ एक तहरीक इस्तेहकाक मौलाना इलियास चन्योटी साहब ने पेश की है, जिसमें इनको नाम नहाद अखबार नवीस कहा है। अच्छा जी। और ये बड़ा एहतजाज हो रहा है इस बात पे कि ये तो एक बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं, इनको नाम नहाद को कहा गया, और मौलाना इलियास चन्योटी साहब की कवरेज बंद कर दी है चन्योट के अखबार नवीसों ने। उन्होंने एक जो वहाँ के एजुकेशन के अफसर हैं ज़फ़र इकबाल वट्टू, उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की थी, और कहा मैंने मिलने गया तो ये मुसब रजोका साहब अंदर बैठे हुए थे, मुझे उन्होंने फौरी तौर पे नहीं बुलाया, वह ऐसी बातें हुई। तो मेरा ख्याल मौलाना इलियास चन्योटी जो हैं उनको चाहिए कि वो भी अपने अल्फाज वापस ले लें, कुछ माजरत कर लें, और ये जो नौजवान हैं हमारे और बुज़ुर्ग हैं अखबार नवीस सारे चन्योट के, वो भी इलियास चन्योटी साहब का एहतराम करें और ये मामलात को तय कर लें। चलिए, आपकी तजवीज़ यकीनन उन तक पहुंच गई होगी। शामी साहब थोड़ी सी पीटीआई की बात कर लें, एक दूसरे के साथ बड़ी लड़ाई चल रही है। मरियम भी तो कर रही है, मरियम बीबी उनसे भी माफी। अच्छा मरियम, चलिए क्या कहती हैं मरियम, फिर आपको सुनवाते हैं, पहले फिर बात करेंगे। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी
جو فریڈم کی بات، ان کی عزت نفس کی بات، ان کی سیلف ریسپیکٹ کی بات، ان کی سیلف اسٹیم کی بات اگر مریم نواز شریف نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ میرا کام ہے کہ اگر پنجاب کی کوئی تذلیل کرے تو مریم نواز شریف اس کا جواب دے، اور اس پہ مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ ابھی سیلاب آیا تو مجھے یہ لیکچر دیے جا رہے تھے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے۔ شامی صاحب گفتگو تو آپ نے سن لی، میرا یہ سوال ہے کہ سندھ کی تذلیل ہونی چاہیے نہ پنجاب کی ہونی چاہیے، بالکل سر، لیکن تذلیل کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ مریم بی معافی کا مطالبہ کیوں، معافی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیکل ایکسچینج آف ورڈز کریں، ان کو چاہیے کہ محبت سے بات کریں، اور سندھ کے بھائیوں کو بھی چاہیے۔ لڑائی تو سب دنیا میں سب سے آسان کام لڑائی ہے، اور لڑائی سے بچنا سب سے مشکل کام ہے، اور محبت جو ہے سب سے مشکل کام ہے، اس کو نبھانا، کرنا تو شاید آسان ہو، نبھانا مشکل ہے۔ تو محبت سے بات کرنی چاہیے اور محبت کی بات سننی چاہیے، اور مریم بی بی کو بھی چاہیے تھوڑا غصہ تھوک دیں اور معاملات آگے چلائیں۔ ہم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ بالکل سر چلیے، ایک تو ان کی لڑائی بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی چل رہی ہے۔ علیمہ جو صاحبہ ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں، کیمپین چلا رہی ہیں، پارٹی کے سارے مسائل کا جو ہے نا جڑ وہی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں علی امین صاحب۔ تو اب یہ تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب جانے، عمران خان صاحب جانے، بہن تو عمران خان کی ہے نا، اور ان کے ساتھ کھڑی ہیں، بیچاری ان کا دل دکھا ہوا ہے، اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ کوئی سیاست میں تو حصہ نہیں لے رہی نا، وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کی یا چیئرپرسن شپ کی۔ تو گنڈا پور جو ہے زیادہ جذباتی ہو گئے، وہ کچھ ان حکومت جو اپنی کرسی ہے نا وہ اس کو ہلتی ہوئی محسوس ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اب آپ دیکھیں ایک جماعت کے اندر رہنے والے جو ہیں اگر وہ بھی ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، اور ایک دوسری جماعتوں میں رہنے والے احترام جو ہے ایک دوسرے کا اور طرز تخاطب جو ہے ایک دوسرے سے، یہ تو نفیس ہونا چاہیے نا۔ اس تو مطلب ہے کہ انسانی طور پر ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، حیوانی طور پر ڈیل تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بات چیت علیمہ کا خان اختلاف بڑی باعزت خاتون ہیں، اور گنڈا پور صاحب اپنی جگہ مطلب ایک وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو چاہیے بات چیت کا اختلافات کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ شامی صاحب یہاں پہ ہمیں شامل کرنا ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔